عرصہ ہوا ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ وہ بڑا رحمدل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور باراسنگے شکار کی شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہ طے کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ، وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا جس کی منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا، خاکہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینا بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نوبت اور نعرے بجنے لگے، ہر آلو ادنا خوشیاں منا رہا تھا۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشیوں میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادے رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اس طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے کہ بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بکلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو کیا، ایک طرف یہی نہ پتہ چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا کہ اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اس پہ یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادے رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی
رہی ہے؟ نجومی نے دوبارہ سائچہ بنایا اور کہا شہزادے حضور آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کر دیا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا، اس لیے وہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سبک سبک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور گر جا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا نہیں شہزادہ حضور، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا بار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا ناگن کو تم صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو اور تمہارا تیر سیدھا اس کے فن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھو اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ سکو گے، وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے۔ شہزادے نے سوال کیا لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی بڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو دینا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی صراحی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کی اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا نجومی بابا جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی، ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا اور صراحی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسہری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو یکا ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور صراحی سے پانی لینا چاہا، مگر صراحی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا، ایسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی، یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی اور اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی، وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کھڑا تھا کہ ملکہ کے پھن کا نشانہ نہیں لے سکتا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ محل سے باہر آنے والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہوئی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ خدایا کیسی بھیانک پھنکار تھی، وہ جیسے وہ یک وقت کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اسدہ نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہری رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگ کے سامنے آ کر پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں اور دو شاخی زبان بجلی کی طرح لپلپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ
वो इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में मौजूद था और वह मुनासिब मौका की तलाश में था। कुछ देर तक नागन और नाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शीशनाग अपने गार में वापस चला गया और नागन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादा रहमान को इंतजार था। नागन का फैला हुआ गलीज चिपटा सर उसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागन के फन के आर पार हो गया। नागन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था कि उसकी जान निकल गई। नागन की फंकारें सुनकर शीशनाग बड़े गजबनाक अंदाज में फंकारता कार से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शीशनाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा, नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने झट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाईं आंख भी खत्म हो गई। शीशनाग अंधा हो चुका था, उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फंकारे मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने पे देर पर तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागन मलका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं कोई सांप और तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये इन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थीं जो रास्ता भटककर शीशनाग के कार की तरफ आ निकले थे और नाग ने इन्हें डसकर इनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शीशनाग का फन खंजर से चीरकर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानंद चमकदार होता है। इसमें ये खासियत होती है कि ये जहर को चूस लेता है। शीशनाग के मन को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागन मलका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वह महल पहुंचा, रात की तारीकी छुपने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए और इस वक्त तो उनकी चीखें निकल गईं जब उन्होंने देखा कि मलका का आधा धड़ इंसान का है और आधा नागन का। शहजादा रहमान बादशाह की खाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुनाई। दहशत के मारे एक बार तो शहजादा लरज उठा। उसका ख्याल ने ही इस पर कपकपी तारी कर दी थी कि वो एक खतरनाक नागन को अपनी मलका बनाए हुए था। उसने एक नागन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये बीमारी मलका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि वो अपने नाग भाई का बादशाह से इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस खबीस नागन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादे ने सर झुकाकर कहा, अब्बा अब्बा हजूर, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छे इंसान तो वो होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और उनका हर हुक्म मानते हैं। ये कहकर शहजादे रहमान ने शीशनाग का मन जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फौरन नाग का जहर चूस लिया और बादशाह भला चंगा हो गया। इसी वक्त नागन मलका का जिस्म चढ़ चढ़ करके जलने लगा और देखते ही देखते वहां राख के छोटे से ढेर के सिवा कुछ न बचा। बादशाह ने तख्तो ताज अपने बेटे रहमान के सुपुर्द किया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया।